السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سننے والے بھائیوں اور بہنوں، نیٹورک کے غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے 2 دن ہم نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کی طرف چلتا ہوں۔ ہم آج گفتگو کریں گے دینی اصول دین کے حوالے سے کہ اصول دین کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر آج کی گفتگو آپ نے غور سے سنی اور سمجھ گئے تو یہ سمجھ جاؤ کہ آپ کی بہت ساری ٹینشنیں اور الجھنیں پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بہت لازمی اور اہم گفتگو ہے۔ اگر یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا چیز بدعت ہے اور کیا چیز جو ہے رسم و رواج ہے اور کیا دین اسلام ہے۔ اس لیے آپ کو آج میں 4 اصول سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں اصول دین۔ یہ لفظ اصول یہ جمع ہے اصل کی، اور اصل کہتے ہیں بنیاد اور جڑ کو۔ اس لیے پورے دین اسلام کی بنیاد اور جڑ جو ہے وہ یہی 4 اصول ہیں۔ اور یہ 4 اصول کون سے ہیں؟ سب سے پہلا اصل جو بنیاد ہے وہ ہے قرآن مجید۔ دوسرے نمبر پر ہے اجماع۔ پہلے نمبر پر قرآن مجید، دوسرے نمبر پر حدیث رسول، اور تیسرے نمبر پر اجماع، تیسرے نمبر پر قیاس شرعی۔ یہ 4 چیزیں جو ہے ان کا مطلب بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی بات ایسی ہے کہ ہم اس کے اندر ٹینشن کے اندر ہے، الجھن کے اندر ہے کہ یہ دین اسلام ہے یا بدعت ہے یا رسم و رواج ہے، تو اس کے پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو اللہ کی کتاب قرآن مجید پر اس چیز کو پیش کریں گے۔ اگر قرآن مجید کے اندر اس بات کا ثبوت مل گیا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات کیا ہے، دین اسلام ہے۔ اگر ہمیں بالفرض کتاب اللہ کے اندر قرآن مجید کے اندر اس کا ثبوت نہ ملا تو دوسرے نمبر پر ہم اس چیز کو پھیریں گے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کی طرف کہ آیا پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مبارک حدیثوں کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، اس مسئلے کا حل نکالا ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں اس حدیث رسول کے اندر اس کا ثبوت یا حل مل گیا تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ قرآن میں اس کا ثبوت نہیں ہے، کتاب اللہ کے اندر، دوسرے اصول حدیث رسول کے اندر بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، تو ہم اس کے بعد اب اس چیز کو پھیریں گے اجماع کی طرف۔ اجماع کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد امت کے مجتہدین علماء و فقہاء کرام کا کسی بات پر اتفاق رائے کا، کسی بات پر متفق ہونے کو اجماع کہا جاتا ہے۔ جیسے اب 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے تو یہ اجماع سے ثابت ہے۔ اس لیے ہم 20 رکعت تراویح پورے رمضان کے اندر باجماعت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ اصول دین اجماع سے ثابت ہے، اور اجماع سے ثابت شدہ چیز کیا ہے، وہ دین کا حصہ ہے۔ اگر ایک بات ایسی ہے قرآن میں ثبوت اس کا نہیں ہے، حدیث رسول میں اس کا ثبوت نہیں ہے، اجماع کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے، تو ہم پھر چوتھے نمبر پر قیاس شرعی کی طرف اس چیز کو پھیریں گے۔ قیاس شرعی کے اندر دیکھیں گے کہ اس کا ثبوت ہے یا نہیں۔ قیاس شرعی کا مطلب یہ ہے، آسان میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، منصوص علیہ حکم، یعنی ایسا حکم کہ جس پر کوئی نص قرآن حدیث سے کوئی نص موجود ہو، پھر ہم اس مسئلے کے اندر غور و فکر کریں کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام، لیکن اس کے حلال ہونے کی علت کیا ہے یا حرام ہونے کی علت کیا ہے۔ اب اس علت کو ہم تلاش کر کے اسی علت کو دوسری چیز میں دیکھیں، اگر وہی علت دوسری چیز میں موجود ہے تو ہم اس پر حلال یا حرام ہونے کا حکم لگا لیں گے۔ آسان مثال لے لو، شراب کو لے لو۔ شراب، اب شراب کیا ہے، شریعت کے اندر حرام ہے، اور اس پر دلیل کیا ہے، منصوص علیہ ہے۔ یہ حکم کیا ہے، منصوص علیہ، قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ شراب حرام ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے غور و فکر کیا کہ حرام ہونے کی علت کیا ہے، تو ہمیں بہت غور کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کے اندر علت جو ہے وہ نشہ ہے، اس لیے حرام ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے۔
اب یہی نشے والی چیز ہم نے یہی علت جو ہے دوسری چیز کے اندر دیکھا، چرس کے اندر، پاؤڈر کے اندر، آئس کے اندر، کسی دوسری چیز کے اندر ہمیں یہ علت ملی تو ہم نے اس پر بھی حرام ہونے کا حکم لگا دیا۔ جیسے یہ چرس، پاؤڈر، آئس یہ حرام ہے، اس کی علت کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، یہ قیاس شرعی سے ثابت ہے۔ تو یہ 4 اصول ہو گئے۔ سب سے پہلے بات کو ہم قرآن پاک پر پیش کریں گے، اگر اس میں ثبوت نہ ہو حدیث رسول پر پیش کریں گے، اگر اس کے اندر بھی ثبوت نہ ہو اجماع پر پیش کریں گے، اگر اس کے اندر بھی ثبوت نہ ہو تو قیاس شرعی پر پیش کریں گے۔ اگر چاروں اصولوں میں سے کسی بھی اثر سے اس کی ثبوت نہ ملے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات کیا ہے، دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت لازمی گفتگو ہے، خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔